بسم الله الرحمن الرحيم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الجرس مزامير الشیطان. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ گھنٹی یہ شیطان کی بانسری ہے. گھنٹیاں وغیرہ بجانا یا ایسے آلات جو موسیقی اور گانے بجانے پر مبنی ہو، اس کو حدیث مبارکہ میں شیطان کی بانسری فرمایا گیا. گویا کہ جو انسان کے کانوں میں گانے کی آواز آتی ہے اور انسان اس کو اپنے ارادے اور اختیار سے سنتا ہے، یا اگر کوئی شخص خود سے گانے بجانے والی چیزیں رکھ کر اس کو بجاتا ہے، خود بھی سنتا ہے، دوسروں کو بھی اس کے اندر شریک کرتا ہے اور اس سے لذت حاصل کرتا ہے، تو در حقیقت چاہے یہ آواز اور یہ میوزک اور یہ باجا اور یہ ڈھول یہ کوئی بھی بجا رہا ہو، لیکن حدیث پاک سے سمجھ میں آتا ہے کہ یہ عمل شیطانی عمل ہوتا ہے، مزامیر الشیطان. یعنی اس مسلمان کو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ یہ شیطان یہ عمل کر رہا ہے اور میں شیطان کی اس بانسری پر کان لگا کے اس کو سن رہا ہوں، اس شیطان کے ساتھ اس کے عمل میں شامل ہو رہا ہوں. تو گانا سننا یا گانے بجانا یا میوزک کے آلات اور انسٹرومنٹس رکھنا یہ محض ایک تفریح نہیں. آج تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ایک ذہنی تفریح کا یا وقت کے گزارنے کا ایک ذریعہ ہے. چلو بھئی گاڑی میں لمبا سفر ہے، کیسے کٹے گا، چلو گانے لگا دو، گانے سن لیتے. اس میں پھر نامحرم کی آواز بھی ہے، اس میں پھر میوزک بھی ہے، اس میں پھر بانسریاں بھی ہے، اس میں پھر نامناسب قسم کے کلمات اور اشعار بھی ہے. ایک مسلمان اس سے اپنے آپ کو آلودہ اور گندا کر دیتا ہے. اور یہ جو گانا ہے یہ ایک ایسی بدترین چیز ہے کہ حدیث پاک میں فرمایا: ينبت النفاق في القلب كما ينبت الماء الزرع. یہ گانا سننا دل میں نفاق کو ایسے اگا دیتا ہے جیسے کہ پانی کھیتی کو اگا دیتی. تو معمولی گناہ نہیں ہے، خطرناک ترین گناہ ہے. اور آج اگر ہم غور کریں، خاص طور پہ نوجوان طبقہ بلکہ ہر عمر کے افراد، ہر وقت ہمارے مزاج پر، دماغ پر ایک شہوت پرستی کا غلبہ ہوتا ہے. دل دماغ پر ہر وقت ایک بدنظری کی سوچ، نامحرم کو دیکھنے کی سوچ، غلط قسم کی سوچیں، افکار یہ غالب ہوتی. اس کی وجہ یہ کہ ہر طرف ان چیزوں کا ماحول آج بن چکا ہے. اور تو اور اب ہر ساتھی کی کوشش ہوتی ہے کہ میرے موبائل کی جو گھنٹی ہو وہ بھی کسی نہ کسی میوزک کے اوپر مبنی ہو. تو آپ دیکھیں کتنی دفعہ نماز ہو رہی ہوتی ہے مسجدوں میں، کسی کا موبائل بجنا شروع ہو جائے گا اور اس کے پیچھے کوئی گانا بج رہا ہوگا یا کوئی میوزک بجنا شروع ہو جائے گا. تو یہ سخت ناجائز اور حرام ہے. بلکہ اس میں تو یہ بھی فتویٰ اسی پر ہے کہ موبائل کی جو گھنٹیاں ہیں یہ تو جو اسلامی شاعر ہے اس پر رکھنا بھی جائز نہیں. یعنی کوئی موبائل کی گھنٹی یہ رکھے کہ جس میں اذان بج رہی ہو، تلاوت بج رہی ہو یا نعت ہو رہی ہو، یہ منع ہے. اس لیے کہ گھنٹی کا مقصد اطلاع ہے کہ کوئی آ گیا یا کوئی آپ سے بات کرنا چاہتا ہے، جبکہ اذان کا مقصد وہ تو نماز کا اعلان ہے. تلاوت تو اللہ کے کلام کی تلاوت ہے اور نعت اللہ کے پاک پیغمبر کی تعریف ہے. ان مبارک کلمات کو ہم اس مقصد کے لیے رکھ دیں کہ جی کوئی مجھ سے بات کرنا چاہتا ہے، اس کو ایک اطلاعی گھنٹی بنا دیا، شرعاً ناجائز اور منع ہے. اور یہی فتویٰ ہے. اس لیے بعض لوگ یہ سمجھ کر کہ شاید یہ کوئی میں دین کا کام کر رہا ہوں، مجھے اس پہ اجر ملے گا، اپنے موبائل کی گھنٹیوں میں نعتیں لگا دیتے ہیں یا تلاوت لگا دیتے ہیں یا اذان لگا دیتے ہیں. یاد رکھیں یہ ناجائز ہے. اور پھر بالخصوص جب گانے باجے ہو یا میوزک ہو
ہمیں ان چیزوں میں لگا دیا، امت مسلمہ کے نوجوانوں کو ان کاموں میں لگا دیا. کوئی ایک پیر اٹھا کے ناچ رہا ہوتا ہے، کوئی دونوں پیر اٹھا کے ناچنے کی کوشش کرتا ہے، اور دوسری طرف قبلہ اول کے مسلمانوں کو کاٹ کر رکھ دیا ہے. ساری دنیا تماشا کر رہی ہے ان کا، اور وہ زندہ لوگوں کا ایک قبرستان بن چکا ہے. اور یہاں ہمیں ان کاموں میں لگا دیا ہے کہ یہ رمضان ٹرانسمیشن ہے، کوئی انعامات بانٹ رہا ہے، مرد و زن کا اختلاط ہو رہا ہے، مسلمانوں کی بچیاں بے پردہ نامحرموں کے ہاتھوں میں ہاتھ ڈال کر ناچ رہی ہوتی ہے. آپ بتائیں، ہماری غیرت کا تو جنازہ نکل چکا ہے. تو ماہ مبارک ہے، اور اس امت کا ایک اہم ترین حصہ ہمارا قبلہ اول اس وقت انتہائی مظلومیت کی حالت میں، اور ہم کچھ نہیں کر سکتے. اتنا تو کریں کہ ان گناہوں سے اور ان اللہ کی نافرمانیوں سے اپنے آپ کو بچائیں، توبہ کریں، ہمت کریں. ذاتی طور پر اتنی غیرت تو ہر ایک کرے کہ ہر وہ چیز جو ہمیں اللہ کی نافرمانی کی طرف لے جائے، اللہ کی ناراضگی کی طرف، اس سے ہم اپنے آپ کو بچائیں. اللہ پاک صحیح عمل کی توفیق نصیب فرمائے. الحمدللہ رب العالمین. وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وآلہ وأصحابہ اجمعین برحمتک.